اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال ہے، سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن گزارے تھے اور انہیں مچھلی کے پیٹ میں رکھنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ دیکھیں نا جی، اس طرح کے بھی خوبصورت سوالات آتے ہیں ہر ٹائم، اختلافی سوال۔ ویسے یہ بھی اختلاف ہے، اختلاف کے بغیر تو کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ بہرحال میرے بھائیو، سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت بڑی غیر معمولی شخصیت ہے، اس حوالے سے کہ یہ پیغمبروں میں واحد پیغمبر ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے ان کی لغزش کے سبب عطاب فرمایا۔ حتیٰ کہ سورۃ الصافات میں آیا کہ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہم سے دعا نہ کرتے، اور وہ دعا آئی سورۃ الانبیاء میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر یونس ان الفاظ میں ہمیں نہ پکارتے تو مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ اتنا عطاب، اتنا جلال اللہ کا کہ یونس کی غلطی اتنی سویر نوعیت کی کہ جس دن مردے قبروں سے نکالے جائیں گے اس دن ہی پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالتے ہیں۔ اور دعا بھی دیکھیں، سورۃ الانبیاء میں آئی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت، کوئی نہیں معبود سوائے تیرے، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، تو غلطی نہیں کر سکتا، انی کنت من الظالمین، میں تو انسان ہوں، غلطی کروں گا۔ کیا زبردست انداز ہے جی توبہ کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ کی جو پاکی کی صفت ہے اس کو ٹریگر کیا ہے کہ اللہ تجھ سے تو غلطی نہیں ہوتی، میں تو بندہ ہوں، غلطی کروں گا۔ اور اللہ کو اتنی پسند آئی یہ کلمات، اور اس کے ساتھ الفاظ ہیں کذالک ننجی المؤمنین، ہم ایمان والوں کو بھی اسی طریقے سے نجات دیں گے جو یونس کی طرح ہم سے دعا مانگے گا۔ اور جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اللہ اسے کبھی محروم نہیں لوٹائے گا۔ یہ اسماء اعظم ہے۔ میرا ایک کلپ 4 لاکھ سے زیادہ لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں۔ مصیبت اور پریشانی سے بچاؤ کے 3 وظائف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ 3 وظائف۔ یونس علیہ السلام سے غلطی جو ہوئی وہ قرآن حکیم میں سورہ یونس کے اندر، سورۃ الانبیاء کے اندر، سورہ الصافات کے اندر اور باقی صورتوں کے اندر ٹکڑوں کی فارم میں، سورہ صاد میں بھی یہ ٹکڑوں کی فارم میں پوری کی پوری ایک ان کی سٹوری آئی ہے، وہ میں کمبائنڈ فارم میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ یونس علیہ السلام کو بالکل اگلے پیغمبروں کی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ تمہارے جو مخالفین ہیں ان کو جو الٹیمیٹم دیا جائے گا اس کے بعد ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ لیکن پیغمبر کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ فائنلی اپنا علاقہ چھوڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پراپر آفیشیل پرمیشن ہے اس کا انتظار کرتا ہے، وہی کی فارم میں۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کے نکلو، تو اس وحی کا انتظار کیا، رات کے وقت کا انتظار کیا، لے کے نکلے، اللہ کی تائید حاصل ہوئی۔ یونس علیہ السلام کو بھی بتا دیا گیا کہ بھئی تمہارے مخالفین کو 3 دن کی یہ مہلت ہے، اگر یہ ایمان لے آئے تو ٹھیک، ادروائز ان پہ عذاب آ جائے گا۔ اب جیسے ہی وہ 3 دن پورے ہوئے، کمپلیشن کے قریب تھے، بجائے اس کے کہ یونس علیہ السلام اللہ کی وحی کا انتظار کرتے کہ مجھے اب پراپرلی آخری 1 منٹ میں بھی تو آ سکتی ہے نا وہی، یہ سمجھ لیں تھوڑی دیر پہلے اپنا علاقہ چھوڑ گئے کہ اب تو ٹائم پورا ہونے کے قریب ہے، اب نظر بھی آ رہے ہیں کہ عذاب ان پہ آ جائے گا۔ اللہ کی وحی کا انتظار نہیں کیا، اور قرآن کہتا ہے کہ گمان یہ کیا کہ ہم ان پہ گرفت بھی نہیں کریں گے، بالکل آخری وقت تک انتظار کیا تھا نا، اب کس نے لانا تھا ایمان۔ لیکن پیغمبروں کے لیے چھوٹی سی لغزش بھی اللہ کے حضور جو ہے وہ بڑا معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کا رتبہ بلند ہوتا ہے۔ اب یہاں سے یہ نکلے غصے میں بھرے ہوئے، اللہ طرف ماتا نکلے اپنی قوم پہ غصے میں، اور گمان کیا کہ ہم ان پہ گرفت نہیں کریں گے، اور یہ سمندری سفر میں نکلے، وہاں سے اپنا علاقہ چھوڑ کے کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی جب سینٹر میں پہنچی تو بہت بڑا سمندری طوفان آیا، اور وہاں پہ یہ ٹریڈیشن تھی کہ
کشتی طوفان میں اس وقت پھنستی ہے جب کہ اس کشتی میں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بھاگا ہو. ایسا غلام جو مالک کی اجازت کے بغیر بھاگا ہو, اس کے لیے وہ قرآن اندازی کیا کرتے تھے. قرآن ڈالا, حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا. ظاہر ہے وہ بھی تو غلام تھے نا اپنے رب کے, بغیر اجازت کے نکلے ہوئے تھے. لوگوں نے کہا نہیں یونس علیہ السلام ہے, یہ تو نیک شریف آدمی ہے, اس نے تو لوگوں کو بھی نیکی کی طرف بلایا, دوبارہ قرآن ڈالا جائے. دوبارہ قرآن ڈالا, پھر یونس علیہ السلام کے نام نکلا. تیسری دفعہ ڈالا, پھر یونس علیہ السلام کے نام نکلا. اب لوگوں نے کہا جی ہماری مجبوری ہے. یونس علیہ السلام کو تو پتہ ہی تھا نا. انہوں نے کہا اب یہ آزمائش آ گئی میرے اوپر. ان کو پھینک دیا سمندر میں. قرآن کہتا ہے بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا. قرآن میں دن نہیں آئے. ہمارے ایک سب کانٹیننٹ میں مشہور ہے کہ 40 دن رہے. تورات میں دن آئے 3 days and 3 nights. جونا علیہ السلام, جونا کہا جاتا ہے انگلش میں یونس کو. یونس علیہ السلام 3 دن اور 3 رات تک, یعنی کتنے بن گئے وہ, 72 گھنٹے بن گئے. اتنی دیر مچھلی کے پیٹ میں رہے, 3 دن اور 3. اور ظاہر مچھلی کے پیٹ میں, ویل مچھلی کے پیٹ میں رہے, اور پیٹ میں بھی ظاہر ہے وہ میدے میں ساری گرمائش ہوتی ہے. پورا جسم ان کا, یعنی وہ تو اللہ نے ان کو زندگی دی, وہاں تو آکسیجن بھی کوئی نہیں تھی, وہ تو مرزانہ طور پہ ہی زندہ رہے. بہرحال جسم پہ اثرات آئے ان کے, اور وہاں پہ انہوں نے پھر یہ دعا مانگی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بس یہ پڑھتے رہے. اللہ تعالیٰ بتایا ہمیں اندھیروں میں اس نے پکارا, اور اللہ نے دیکھے ان اندھیروں میں بھی اپنے اس بندے کی ندا کو سنا. کذالک ننجی المؤمنین, اسی طریقے سے ہم مومنین کو بھی نجات دیں گے جو ہمیں پکارے گا. اور یہاں پہ وہ کہتے ہیں آیت کریمہ بڑا گرم ہوتا ہے جی, وضو کر کے بیٹھو, خوشبو لاؤ. حالانکہ جس شخص نے یہ پہلی دفعہ پڑھا ہے اس نے خوشبو والی جگہ پہ نہیں پڑھا. مچھلی کے تعفن والی سب سے زیادہ جگہ میدے ہی ہوتی ہے. میدے میں ہی سارا تعفن ہوتا ہے. یہ ڈکار آپ جتنے لیتے ہیں سب کچھ گیسیں ساری میدے میں ہی ہوتی ہیں. اللہ کے ذکر کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام حالت جنابت میں بھی اما عائشہ کہتی ہیں اللہ کو یاد کرتے تھے. اور جامعہ ترمذی اور ابو داؤد میں مولا علی علیہ السلام سے حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کو قرآن پڑھنے سے حالت جنابت کے علاوہ اور کوئی حالت مانے نہیں ہوتی تھی. قرآن کے لیے جنابت سے آزاد ہونا شرط ہے. بغیر وضو کے بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں, اور باقی اذکار تو جنابت کی حالت میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. قرآنی دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں قرآن کی نیت کے بغیر, جسٹ ذکر کے طور پہ, کیونکہ آپ جتنے ذکر کر رہے ہیں وہ تو بھی قرآن میں ہے نا. اللہ اکبر بھی تو قرآن کا حصہ ہے, سبحان اللہ بھی ذکر ہے, لیکن اس وقت آپ ذکر کی نیت سے نہیں بلکہ دعا کی نیت سے پڑھتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا پڑھے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بے شک پڑھے حالت جنابت میں. دروشی بھی پڑھے. یہ ادھر مشہور کیا جی دروشی بھی مطلب بغیر وضو کے نہیں پڑھتا. یار آپ لوگوں نے کیا باتیں مشہور کی ہیں اللہ کے بندو, یہ ساری جذباتی ڈاکٹرائنس ہیں. ٹھیک ہے جی, دروشی پہ میرا مسئلہ نمبر 56. اور میں آپ کو بتاؤں یہ وہ ڈاکٹرائن ہے جو ہمارے علماء نے کتابوں میں بھی نہیں لکھی ہوئی, صرف عوام کو پٹیاں پڑھانے کے لیے. کچھ ایسے جھوٹ ہیں جو ان کو اتنی شرم آئی کہ کتابوں میں بھی نہیں ہے, صرف پبلک کو پٹی پڑھانے کے لیے. جیسے جی وہ بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا. اب یہ اتنا بڑا جھوٹ تھا کہ کتاب میں نہیں لکھا انہوں نے. بہرحال یہ ان کی جو جعلی اور کمزور روایتیں ان سے زیادہ کارآمد ہے. عام آدمی کو یہی پتا ہے کہ جی وہ جی بت رکھ کے آتے سن, چل گیا, شڑول چھوڑی ہے, شڑول چل گئی ہے, دوسری چیز نہیں چلی. اور پھر ہم بھی پھر اس کا جواب پھر شڑول سے ہی دیتے ہیں, اینٹی وینم پھکی الزامی جواب. اچھا ہم کہتے ہیں اچھا یار یہ منع ہو گیا تھے عید دی نماز پڑھی جائے کدے, کہتے ہیں ہاں تو عید ہی بار بار کر دو. آہو جی اسی تے سوچے ہی نہیں کدے. ہاں تو تہاڈی مولوی نے مت ماری ہے نا کہ اس دن جڑا بت رکھ کے آندے ہو تسی, عید والے دن بھی تو آپ کرتے ہیں, پھر وطر کا بھی کرتے ہیں. بہرحال میں ایک ضمن بات ذہن میں آ گئی چونکہ مجلس میں پھر اسی طرح گفتگو ہوتی ہے. اچھا تو یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر نجات دی. پھر قرآن حکیم میں آتا ہے کہ مچھلی نے ان کو اگل دیا کنارے پہ. وہاں اللہ نے قرآن حکیم میں آتا ہے ان کے لیے کدو کی بیل اگا دی. ظاہر ہے کہ جسم پورا ایک وہ اثرات کی وجہ سے جسم کے اوپر نئی ایک کھال ان کی اگی, دوبارہ سے ان کے سارے معاملات ہوئے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نئی زندگی دی اور ان پہ عطا فرمایا. اس کے بعد معاف کر دیا. لیکن آپ دیکھیں کہ اس غلطی کا ایک تو عتاب یونس علیہ السلام پہ آیا, اور دوسرا اس کا کریڈٹ ان کی امت کو مل گیا.
امت کو کریڈٹ مل گیا اس ڈیبٹ کا. اور سورہ یونس جس کا نام ہی سورہ یونس ہے, اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا ہے. اللہ طرف آتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم پہ عذاب آ کا فیصلہ ہو جائے اور وہ عذاب ان سے ٹل جائے, الا قوم یونس, سوائے قوم یونس کے, کہ یونس علیہ السلام کی قوم سے یہ عذاب ٹل گیا. کیوں؟ جب یونس علیہ السلام وہاں سے نکلے اور عذاب کے اثار نمایاں ہوئے, عذاب ٹلنا کوئی نہیں تھا. عذاب تو فرعون پہ بھی آیا, اس نے بھی تو کہا تھا نا میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پہ. اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں, الآن, اب لایا, کوئی فائدہ نہیں, ڈبو دیا. یہاں پہ بھی جب عذاب سامنے آیا نا, پوری قوم یونس تقریباً 1,00,000 اور اس سے چند زائد لوگ تھے, سارے کے سارے سجدے میں گر پڑے. انہوں نے کہا یا اللہ معاف کر دے, معاف کر دے, معاف. یونس علیہ السلام واپس قوم میں, قوم زندہ کی زندہ. اب یونس علیہ السلام کے لیے بھی ایک حیرانگی تھی, ایک پاسے میں بھی اتاب کٹیا, دوسرے پاسے قوم بھی بچ گئی ہے, تو میں اب ان کو کیا منہ دکھاؤں گا جا کے کہ میں ان کو تو الٹیمیٹم دے کے گیا تھا, میں اپنی بھی لغزش کے اوپر عتاب بھگت آیا ہوں اور یہ بھی بچ گئے ہوئے ہیں. لیکن ان کو پتہ ہی نہیں تھا, قوم تو ایمان لا چکی تھی, تو انہوں نے آتے ہی آپ کے ہاتھ میں بیعت کر لی. اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی اس لغزش کو کریڈٹ بنا دیا ان کی امت کے لیے بھی, یونس علیہ السلام کو بھی ایک آزمائش سے گزارا. اب یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کو کروں, خصوصاً ہم مسلمانوں کے لیے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے, ایک یہودی اور ایک مسلمان کا جھگڑا ہوا. باقی روایتوں میں آتا ہے کہ وہ مسلمان سیدنا ابوبکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہودی نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. مسلمان نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی. جھگڑا ہوا, مسلمان کو غصہ آیا, اس نے اس یہودی کو تھپڑ مار دیا. وہ یہودی اپنا مقدمہ لے کر نبی علیہ السلام کے پاس آیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو ڈانٹا اور فرمایا مجھے یونس پہ بھی مت فضیلت دینا. اب آپ کو اس جملے کا سمجھ آئے گی کہ یونس وہ واحد نبی ہیں جن پہ عطاب ہوا ہے, اور بہت بڑے لیول کا عطاب دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے. تو مجھے اس کے مقابلے پر بھی فضیلت مت دینا, ایسی فضیلت ہے جس میں کسی دوسرے کو نیچا دکھایا جائے. اللہ کی قسم, قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ مخلوقات کو دوبارہ زندہ کرے گا, میں دیکھوں گا کہ مجھے جب اٹھایا جائے گا, حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہی اللہ کے عرش کا پایا تھامے میں کھڑے ہوں گے. یہ حضرت موسیٰ کی ایک جزوی فضیلت ہمارے نبی علیہ السلام کے اوپر بھی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے تو یہ نہیں پتا کہ ان پہ قیامت کی بے ہوشی طاری نہیں ہوئی, یا اللہ تعالیٰ نے انہیں مجھ سے پہلے زندہ کر لیا قیامت والے دن, یا اس بے ہوشی کے سبب جو دنیا میں اللہ کی تجلی کی وجہ سے بے ہوش ہوئے, اللہ تعالیٰ نے ان پہ قیامت کی بے ہوشی طاری نہیں کی ہے. جزوی فضیلت ہو سکتی ہے. بخاری میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب کو برہنہ اٹھایا جائے گا, سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا. اب یہ ابراہیم علیہ السلام کی جزوی فضیلت ہے تمام پیغمبروں پہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا, یہ ان کی جزوی فضیلت ہے. اور ایک اور فضیلت کہ عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے, ایک اور بڑی فضیلت. تو جزوی فضائل ایک پیغمبر کے دوسرے پہ ہو سکتے ہیں, کلی طور پہ فضائل نبی علیہ السلام کو حاصل ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, وہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ یہ رسول ہیں, بعض کو بعض پہ ہم نے فضیلت دی ہے, بعض کے ساتھ کلام کیا, بعض کے ہم نے اور درجات بلند کیے. موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے معجزات دیے, عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے. بہرحال اس کی بنیاد پہ کسی نبی کی تنقیص نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. تنقیص کا جب پہلو نکلے گا نا, کمپیریزن آپ شروع کر دیں گے, تو وہ پھر خطرناک معاملہ ہو جائے گا. اس معاملے میں آپ نے اوائڈ کرنا چاہیے. اس لیے میں بارہا کہتا ہوں, میں پرسنلی مجھے یہ سلام بڑا پسند ہے, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, لیکن اس میں کچھ اشعار ایسے ہیں کہ جو ہمیں اس طرف شائبہ کروا دیتے ہیں کہ یہ گستاخانہ ہے. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. یار حضرت ابوبکر صدیق جب یہودی کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں تو نبی علیہ السلام نے ان کو ڈانٹ دیا ہے, اور آپ 1400 سال بعد آ کے کہہ رہے ہیں موسیٰ تو نہیں دیکھ سکے, ساڑھے نبی نے دیکھ لیا. آپ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوتا, بلکہ اس سے زیادہ ہوتا جو کہ اس مسلمان کے ساتھ ہوا تھا. اس لیے کہ آپ ایک غلط ٹریک کے اوپر چڑھ رہے ہیں, نبی علیہ السلام کی ذات کی ایک غلط تعریف بیان کر رہے ہیں. آپ ویسے بیان کریں کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے خواب میں اللہ کی زیارت کی ہے, یہ ضرور بیان کریں, لیکن کمپیریزن نہ کریں.
یہ والا جو معاملہ ہے تو اسی کو کہا جاتا ہے تفضیل بین الرسل. تفضیل عربی میں کہیں گے. ایک رسول کو دوسرے پہ فضیلت دینا یہ جائز اور حلال ہے, قرآن نے بھی دی ہے. لیکن تفریق بین الرسل, رسولوں میں فرق کر دینا ایمان لانے کے اعتبار سے یا کسی کو اونچا نیچا دکھانے کے فور, یہ حرام ہے. تفضیل بین الرسل جائز ہے, تفریق بین الرسل حرام ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی گستاخ اتنا ہی بڑا گستاخ ہے جتنا ہمارے نبی علیہ السلام کا گستاخ ہے. ایک بندہ سارے پیغمبروں کو مانے, ہمارے نبی کو نہیں مانتا, وہ بھی کافر ہے. ایک بندہ ہمارے نبی کو مانتا ہے, سارے پیغمبروں کو مانتا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا, وہ بھی کافر ہے. تو لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, دوسرا سوال. یہ سوال ہے جی کہ دیوبند کے کسی مفتی صاحب نے آپ کے حوالے سے شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے کسی ویڈیو میں کہا ہے کہ صحابہ کرام رضوان کے دور میں جھوٹ بولا جاتا تھا, بلکہ صحابہ جھوٹ بولتے تھے, نعوذ باللہ. ان کے بقول کذب کا لفظ غلط بیانی یا غلط فہمی کے لیے ہوتا ہے. علماء اہل حدیث کو جاہل ثابت کیا ہے انہوں نے اس ویڈیو میں. میں کوئی علماء اہل حدیث یا کسی بھی مکتبہ فکر کے عالم کا سپوکس مین بن کے یہاں نہیں بیٹھا ہوتا, لیکن یہ جو کلپ جس دیوبند کے یہ مولانا صاحب کا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ کلپ میں نے بھی دیکھا اور مجھے بڑا افسوس ہوا ہے. یعنی ایک طرف اخلاقیات کے راگ الاپنے والے یہ علماء ہیں اور دوسری طرف ان کی گفتگو کا لیول یہ ہے کہ علمی رد کی بجائے جھوٹے الزام لگاتے ہیں. میں قطعاً کسی کے مزاج پہ کبھی بحث نہیں کی ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا مزاج آپ سب کو پتہ تھا, وہ گستاحان رسول کے ساتھ کس طرح ایٹیچیوڈ ان کا ہوتا تھا. ایون نارمل حالات میں بھی حضرت ابو ہریرہ کی صحیح مسلم میں آتا ہے ایک دفعہ ان کی پٹائی کر دی تھی, ایک چھوٹی سی بات کے اوپر جو پٹائی بنتی بھی نہیں تھی. اب وہ ایک ٹاپک الگ سے ہے, لیکن اس کے باوجود میں اس طرح کے اعتراضات آج کے کسی بندے پہ نہیں لگاتا. اگر ہم صحابہ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی صحبت کی تھی کہ وہ اس طریقے سے ایٹیچیوڈ کر سکتے ہیں, تو آج کے بندے کو ہم اس سے زیادہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں گے. لیکن خدا کے لیے جھوٹا الزام تو نہ لگائیں. آپ سخت لہجہ استعمال کریں, سخت سے سخت الفاظ استعمال کریں, آپ کو حق حاصل ہے. گالی گلوچ نہ کریں اور جھوٹا الزام نہ لگائیں. لیکن یہ مولانا صاحب کا یہ کلپ مجھے کئی لوگوں نے بھیجا. پہلے تو میں اس کو, ان کی اکثر تقریروں کو تو میں سیریس لیتا نہیں ہوں, مجھے پتہ ہے یہ وہ اپنے ایک فرقے کے گول کیپر بنے ہوئے ہوتے ہیں, باقی لوگ بھی ان کا بھی یہی حال ہے. اور یہ وہ ہاکی کے گول کیپر جس طرح وہ ٹیلر تھا نا ایک گول کیپر, اب ٹیلر یہ سمجھے کہ سامنے جو ہے ہمیشہ ہی کوئی عام سا فارورڈ آئے گا. بھائی کبھی کبھار حسن سردار بھی آپ کے سامنے آ سکتا ہے, اور کبھی کلیم اللہ بھی آ سکتا ہے, اور کبھی سمیع اللہ بھی آ سکتا ہے, تو وہ آپ کی ٹانگوں میں سے نکال کے گول کر دے گا. اور اگر کوئی فٹ بال کا وہ بنا ہوا ہے گول کیپر تو اس کو ہم کہیں گے کبھی آپ کا واسطہ جو ہے میسی سے اور پیلے سے اور رونالڈو سے, اور کوئی آنا جی نہ دو چار ہیں, میراڈونا سے بھی پڑھ سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ اپنا پول بچا لیں گے. تو پیلے کے بارے میں تو مشہور ہے نا, اس نے کارنر کی ایک دفعہ کک لگائی تو کارنر سے ٹکرائی تو اس نے کہا میچ روک دیں, یہ جو ہے پول ہی صحیح نہیں بنا ہوا, میری کک غلط نہیں ہے. اور ناپا گیا تو واقعی اس پول میں فرق تھا تو اس کو گول دیا گیا. یہ برازیل کا بہت بڑا لیجنڈ ہے, اتنا بڑا فٹ بالر نہیں کبھی ہسٹری میں ہے پیلے. اس کے ابھی پیلے تسی اردو چ کہہ لو, وہ پیلے ہی کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا تو تسی مولویوں والے کام شروع کرتے ہیں پیلے پہلے پیلے, اور چھڈ دو اللہ دے بندے, برفی لے لے برازیل دا ہو سی فٹ بالر. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے سامنے ہمیشہ اس طرح کے لوگ ہوں, تو اس طرح کے لوگ بھی سامنے آپ کے آ سکتے ہیں. تو یہ عالم صاحب نے بالکل شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ تعالی, جو جن سے میں کئی معاملات میں بھی اختلاف رکھتا ہوں اور میں اپنا استاد ان کو مانتا ہوں ان معنوں میں کہ میں نے ان سے کئی چیزیں سیکھی ہیں باقاعدہ. اس طریقے سے استاد شاگرد وہ مولوی اور وہ شاگرد والا معاملہ نہیں ہے, نہ میں نے کبھی دعویٰ کیا. لیکن یہ جھوٹا الزام, اور یہ مجھے اس لیے بھی زیادہ دکھ ہوا کہ یہ جس ویڈیو کا انہوں نے حوالہ دیا ہے نا, وہ ویڈیو میرے ساتھ ریکارڈڈ ہے شیخ زبیلی زئی صاحب کی. 17 جون 2009 کو میں نے 1 to 100 کوسچنز کیے تھے جو لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں. آپ لکھیں 100 کوسچن آف انجینئر محمد علی مرزا وتھ شیخ زبیلی زئی.
اس میں شیخ زبیر صاحب نے کچھ چیزیں ڈسکس کرتے ہوئے کہا تھا کہ صحابہ کرام کے دور میں جھوٹ بولا جاتا تھا. انہوں نے عبداللہ بن عمر کا حوالہ دیا کہ عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ ساتھیوں کو جو وہاں پہ کوئی تابعین وغیرہ جمع ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں تم لوگ جھوٹ بولتے ہو, نبی علیہ السلام تو یہ کرتے تھے, یہاں سے تلبیہ پڑھتے تھے, تم مجھے یہ بتاتے ہو, میں نے حضور کے ساتھ خود حج کیا ہے. تو یار مطلب انہوں نے کوئی غلط بیانی کی ہے. اچھا اب اس نے یہ چلاکی کیا کی, اس بندے نے یہی چلاکی کرتے ہیں. علماء کا طریقہ واردات ہوتا ہے. میں آپ کو تمام مقاصد فکر کا طریقہ واردات بتاؤں. بریلوی گول کیپر نے جب اپنا پول بچانا ہوگا نا, بریلوی مولوی نے, وہ کسی بندے کی غلطی اس طرح ہائی لائٹ کرے گا کہ اس کو کہے گا یار اس نے دیکھو نبی علیہ السلام دی گستاخی کر دیتی ہے. چونکہ بریلویت میں یہ سودا بکتا ہے کہ آپ کسی کو گستاخ رسول ثابت کریں اور وہ پبلک متنفر ہو جائے. اچھا دیوبند نے جب یہ کام کرنا ہوتا ہے نا, تو وہ چونکہ صحابہ آپ کو پتا ہے وہ ایک پوری کے پوری ایک نیریٹو لے کے چل رہے ہیں. وہ گستاخ رسول کسی کو ڈکلیئر کر کے اپنی پبلک کو اس کے خلاف نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کے لیے وہ اتنے سینسٹیو نہیں ہے جتنے وہ گستاخ صحابہ کے لفظ کے اوپر ہیں. یہ تو انجینئر صاحب ہی دس سکتے ہیں نا جہاں سارے اجرے نے, اور آپ لوگوں کو بھی پتا, آپ بھی سارے انٹلیکچوئلز ہیں یہاں پہ. تو وہ کوشش کریں گے کہ ایسی بات کریں کہ گستاخ صحابہ ڈکلیئر کریں کسی کو, تاکہ کہ یہ تو دیکھو جی زبیر علی تو کہتے تھے کہ صحابہ جھوٹ بولتے ہیں, تاکہ ہماری پبلک کی مت ماری جائے. سر آپ کی پبلک اب گھاس نہیں کھاتی ہے, وہ بھی پڑھ لکھ گئی ہے. یہ پرانے زمانے کی پبلک تھی, یوٹیوب کی پیدائش سے پہلے. جیسے وہ شفاق صاحب کہتے تھے نا, اللہ نو دعا کرو کہ ڈیزل اور پٹرول دوبارہ زمین نہیں چلا جائے تو دنیا تے سکون ہو جائے گا. لوگ اپنے اپنے علاقے میں ہی حلوائی کر کے زندگی گزارے گئے. اب علماء سے میں کہتا ہوں آپ دعا کرو یوٹیوب دوبارہ چلی جائے, لیکن یہ دعا تھوڑی قبول نہیں ہونی, پاویں امام کعبہ گلو کروا لو. اب سچائی لوگوں کے سامنے آ جائے گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نشد ثانیہ اسلام کی کرنی ہے نا. تو ظاہر ہے کہ پبلک نے ہمیشہ تو جاہل نہیں رہنا. اسلام نے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. مسند احمد میں صحیح حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے ایک زمانہ آئے گا ایسا کہ کوئی گھر دنیا کا نہیں بچے گا جس کے اندر میری دعوت نہ پہنچائے. یہ صحیح سند کے ساتھ ہے, اور یہ مشکات میں آپ کو کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر میں بھی آپ کو حدیث مل جائے گی. اور یہ گھر گھر نبی علیہ السلام کا پیغام. ابھی تک یہ وقت نہیں آیا, ابھی تک تو اتنا اسلام ابھی بھی کافر دنیا میں زیادہ ہے. تو یہ ان کی مینٹالٹی ہوتی ہے کہ آپ گستاخ صحابہ ڈکلیئر کر دو تاکہ دیوبندی وہاں اچھا گستاخ صحابہ او باجی بس ٹھیک ہے. اب آپ آ جائیں اہل حدیث کے اوپر. اہل حدیث جب کسی کو ٹریگر کریں گے نا اپنی عوام کو, تو وہ سب سے پہلے استواء علی العرش کا عقیدہ اٹھائیں گے جس کے اوپر وہ سب سے لڑ رہے ہوں گے. او جی تو یہ دیکھو وہ علی تے اللہ نو عرش تے نہیں مندا, کوئی ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا, یا دوسرا کوئی شرک کا مسئلہ اٹھائیں گے, توحید اور شرک والا, کیونکہ وہ اپنی پبلک کو ہمیشہ یہی پڑھاتے رہتے ہیں, شرک سینسٹیو ایشو یہ وہ. اب آپ آ جائیں شیعہ کی طرف. شیعہ آپ کو کبھی توحید, شرک, گستاخ صحابہ, گستاخ نبی اس ٹاپک کو نہیں ایڈریس کریں گے. وہ کہیں گے جی اے تے یزیدی ہے, اے تے حسین دا گستاخ ہے, اے تے علی دا ہی نہیں مننے والا, کیونکہ یہ سودا ان کی پبلک میں بکے گا. سر میں علماء سے ریکویسٹ کروں گا پلیز جھوٹے الزامات لوگوں پہ نہ لگائیں, ورنہ اگر میں نے انجینئرنگ کرنی شروع کر دی تو واللہ آپ اپنے علماء کیا اپنی عوام میں بھی کسی کو چہرہ نہیں دکھا سکیں گے جو میں آپ کا علمی محاسبہ کروں گا. کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ دے وہ بندے ہو تہاڈا واسطہ پڑھے لکھے بندے نال پیا ہے, کسی جاہل نال نہیں پیا کہ جو بندہ مطلب وہ سکول ہی نہیں پڑھ سکیا سی تے کسی دوسری لائن آ گیا. ٹھیک ہے نا جی, یہ پڑھے لکھے بندے سے واسطہ پڑھا ہے. تو اب آپ, میری وائف بھی اگلے دن مجھے کہہ رہی تھی کہ اب علماء کے لیے بڑی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے کہ پڑھے لکھے لوگ دین کا کام کر رہے ہیں. تو واقعی مصیبت تو کھڑی ہو گئی ہے. وہ پڑھے لکھے لوگوں کا تو ظاہر ہے ان کے تو ویژن, ان کا تو ایک انٹلیکچوئل لیول ہی بہت بلند ہوتا ہے, وہ تو انجینئرنگ کرتے ہیں نا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خلاف کوئی لانا تو انجینئر لانچ کریں جو انجینئرنگ کرے. اب یہ میں نے انجینئرنگ کی ہے کہ یہ اس نے اصل میں جو یہ جسے کہتے ہیں نا وہ جیسے وہ ڈنک مارا جاتا ہے نا, کہ ڈنک مارا ہے اس نے کہ جی یہ تو صحابہ کو جھوٹا کہتا تھا زبیر علی زئی, نعوذ باللہ. میں آپ کو جواب دیتا ہوں. پہلے تو میں نے جتنی تمہید بنائی ہے اس کے بعد ہی آپ کو تسلی ہوگی کہ آگے اس کے پیچھے کیا پہاڑ کھڑا ہے. میرا جو جواب ہے بالکل جھوٹ بولا ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ صحابہ کرام کے دور میں جھوٹ بولا جاتا تھا. میرا چیلنج ہے, انہوں نے نہ کہیں لکھا نہ کہا کہ صحابہ کرام جھوٹ بولتے تھے, لیکن اس شخص نے پہلے جملہ وہی کوٹ کیا
اس کے بعد کہا کہ اس نے دبے الفاظ میں اصل میں یہ کہنا چاہا کہ صحابہ جھوٹ بولتے تھے، اور خود سے روایتیں پھر بیان کرنی شروع کر دیں اور اپنا لقمہ شیخ زبیر صاحب کے منہ میں ڈال دیا۔ میں اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتا، میں صرف قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کی طرف سے اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جائیں گے، اللہ پھر فیصلہ کر دے گا ہمارے درمیان جو اس قسم کے معاملات کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے بھائی شیخ زبیر علی زئی صاحب نے جو کچھ کہا وہ بہت ہلکا تھا، اب میں بہت کچھ بھاری آپ سے کہوں گا جس کے بعد آپ لوگوں کے لیے اپنی سروائیول شاید مشکل ہو جائے۔ شیخ زبیر صاحب نے تو یہ کہا نا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں جھوٹ بولا جاتا تھا، اور یقیناً اس سے مراد تابعین ہے، صحابہ کو نہیں وہ لے رہے تھے۔ میں آپ سے کہتا ہوں یہ بہت ہلکا جملہ ہے، مجھ سے آپ سنیں کہ جتنے کذاب راوی ہیں، حدیثیں گھڑنے والے، جھوٹے نبی علیہ السلام پہ حدیثیں باندھنے والے اور دوزخ کمانے والے، ان کی اکثریت تابعین میں ہے، کیونکہ اسلام نے رومن اور پرشین امپائر گرا دی تھی، لوگوں کو غم تھا اسلام کے اس مسئلے کے اوپر سے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ گو تھے، مسلمان تھے، قانوناً تابعی تھے، قانوناً تابعی تھے، اندر سے وہ منافق تھے۔ ابان بن ابی عیاش تابعی ہے، جس نے وہ واقعہ گھڑا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو پہ دروازہ پھینکا اور وہ شہید ہو گئی۔ صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ یہ کذاب راوی ہے، اس کی روایتیں لوگ لے کے چل رہے ہیں۔ تو سر یہ کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا شیخ زبیر علی زئی صاحب کا شاگرد تو نہیں تھا؟ ابان بن ابی عیاش کون تھا؟ اور ایک آپ کا فرضی کریکٹر عبداللہ بن سبا جو بعد میں آیا تھا مولا علی کے دور میں، جس کو آپ حضرت عثمان کی شہادت جس کے متھے مارتے ہیں چند لوگوں کے جرم کو چھپانے کے لیے، وہ آیا تھا بعد میں، اس کو مولا علی نے قتل کروایا عبداللہ ابن سبا کو۔ وہ کون تھا؟ وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا شیخ زبیر صاحب کا شاگرد تھا؟ کون تھا وہ؟ تابعی تھا۔ خوارج کون تھے؟ تابعین تھے۔ یزید کون تھا؟ تابعی تھا۔ حجاج ابن یوسف صحابہ کا قاتل کون تھا؟ تابعی تھا۔ اس برے لیول کے لوگ تو آج کے زمانے میں ہے ہی نہیں ہیں، اور صحابہ کے دور میں سب کچھ ہوا۔ اب یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا، تبع تابعین کا، وہ اس لیے بہتر کہا کہ اس وقت خیر غالب تھی، اس اعتبار سے بہتر نہیں تھا کہ فتنے کوئی نہیں تھے۔ فتنے تو سارے اس زمانے میں جو اٹھے وہ آج بھی نہیں اٹھے ہوئے۔ آج تو نبی علیہ السلام کی پوری اولاد کو کسی نے قتل نہیں کر دیا۔ 10,000 سے زیادہ صحابہ زندہ تھے 61 ہجری میں جب سیدنا حسین علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے پورے گھر کو ذبح کیا گیا۔ اس طرح کا دوبارہ واقعہ تو نہیں ہوا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے انصار، میں اپنے بعد تمہارے گھروں میں فتنے اس طرح اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے آسمان سے بارش اترتی ہے۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہوئی ہے، انٹرنیشنل نمبر ہے اس کا 6466، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری موجودگی میرے صحابہ کے لیے حفاظت کا باعث ہے، جب تک میں رہوں گا ان پہ فتنے نہیں ٹوٹیں گے، اور جب مجھے اللہ اٹھا لے گا ان پہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ہی صحابہ پہ فتنے شروع ہو گئے، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے حفاظت کا باعث ہیں، یہ صحابہ اٹھا لیے جائیں گے، میری امت پہ فتنے شروع ہو جائیں گے۔ تو سر فتنوں کا دور تو نبی علیہ السلام کی وفات کے فوراً بعد شروع ہو گیا۔ وہ دور کی برکتیں سنا کے کہتے ہیں اس نے جھوٹ بول دیا، اس دور میں جھوٹ بولا جاتا تھا۔ جھوٹ تو بڑا چھوٹا لفظ استعمال کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے بڑے کام ہوتے تھے۔ میں اس پہ فی البدی گھنٹوں بول سکتا ہوں، لیکن جس کو کہتے ہیں نا ایک لوہار کی اور 100 سونار کی، میں 100 نہیں ماروں گا، حالانکہ میرے پاس تو 100 کیا 1000 ہی لوہار کی ہوتی ہے، میرے پاس ہزار ہی لوہار کی ہوتی ہیں۔ میں ایک پیش کروں گا اور پھر میں ان سے پوچھوں گا کہ اللہ کے بندو، اب آپ لوگ اعلانیہ توبہ کرتے ہو اور اپنی عوام کو صحیح بات بتاتے ہو۔ صحیح مسلم میں حدیث پیش کرنے لگا ہوں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6229 6229 غدیر خون کی جو حدیث ہے نا، اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، اور میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ یہ صحیح مسلم میں 4 حدیثیں ہیں، 6225 سے 6228 تک،
سیدنا علی کے فضائل کے چیپٹر میں، وہیں پہ مولا علی کا ہاتھ یوں پکڑ کے نبی علیہ السلام فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا مولا میں اس کا مولا علی، اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اے اللہ اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 6225 سے 6228 تک 4 طرق ہیں سیدنا علی کے فضائل کے چیپٹر میں۔ جامعہ ترمذی میں بھی ہے 3713، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر بھی موجود ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے، اور کتابوں میں بھی۔ مسلم شریف میں یہ 4 جو غدیر خون کی حدیثیں ہیں نا، اس سے اگلی جو حدیث حضرت علی کے فضائل میں ہے نا، اس لیے مجھے اس کا نمبر یاد ہے۔ غدیر خون کی 6228، یہ ہے 6229 مولا علی کے فضائل کے چیپٹر میں صحیح مسلم میں۔ اور یہ آپ کے شوکیسوں میں تو میرے بھائیوں یہ کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، اور چیک کرنے کا طریقہ ان کے شوکیس کھولیں، اس پہ سے آپ گرد صاف کریں گے۔ یہ پڑھی ہوئی ہیں، پڑھی ہوئی نہیں ہے۔ میں صحیح مسلم اوریجنل دکھانے لگوں ایچ ڈی کیمرے میں، حدیث کے الفاظ، دارالاسلام پبلیکیشن کی ہے، بریلوی اپنا ترجمہ دیکھ لیں، دیوبندی اپنا دیکھ لیں، اہل حدیث اپنا دیکھ لیں۔ صحیح مسلم میں فضائل صحابہ چیپٹر میں باب فضائل علی کھول لیں، اس میں آپ کو یہ حدیث غدیر خون کے ساتھ اگلی حدیث مل جائے گی۔ غدیر خون پہ میرا کلپ لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں، غدیر خون دنیا میں کہیں لکھیں سب سے پہلے انجینئر صاحب کی ویڈیو کھلتی ہے۔ یہ صحیح مسلم جو ہے جی، اٹھیں جی فرحان صاحب اٹینٹو ہو جائیں، یہ صحیح مسلم جو ہے انٹرنیشنل نمبرنگ پہ عربی میں چھپی ہوئی ہے، دارالاسلام پبلیکیشن کی۔ میں عربی والا نسخہ دکھا رہا ہوں، اس کا فرنٹ پیج پہلے کور کریں، اس کے بعد میں اس کی عربک بھی کور کروں گا۔ جو میں حدیث بتانا چاہ رہا ہوں 6229 غدیر خم سے اگلی حدیث صحیح مسلم میں مولا علی علیہ السلام کے فضائل کے چیپٹر میں، اور یہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کھولی تھی، امید ہے اس پہ نشان بھی لگا ہوگا۔ 6229، ہاں جی یہ آ گئی۔ یہ حدیث کا صرف یہ اوپر والا پورشن ہے، اس کو جتنا فل زوم کر سکتے ہیں کریں، ریڈ لائنوں کو۔ یہ میں آپ کے قریب کر رہا ہوں، آپ تسلی سے زوم کریں گے، جب تک آپ کی تسلی نہ ہو آئرس کم کرنا ہے اور اس کو پورا نظر آنا چاہیے۔ یہ کلپ انشاءاللہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں ہمارے دیوبندی بھائیوں کے لیے ہدایت کا سبب بنے گا کہ ان کے علماء ان کو کس طریقے سے حقائق سے دور رکھتے ہیں۔ تو ہمارے تو سارے بھائی ہیں ماشاءاللہ، ہم سب کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں۔ صحیح مسلم 6229 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، کچھ حصہ اس کا بخاری میں بھی ہے 3703، اور مسلم میں جو فواد عبد الباقی کی ترکیب ہے نا بٹوں والی، اس میں اس کا نمبر ہے 2409-38، اور یہ حدیث مشکات میں سیدنا علی کے چیپٹر میں بھی موجود ہے۔ یہ والی حدیث نہیں، اس سے پہلے والا پورشن موجود ہے، لیکن یہ والی حدیث آپ کو مسلم شریف ہی کھولنی پڑے گی فضائل علی میں۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں مسلم کا طریق پڑھنے لگوں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آل مروان میں سے ایک شخص حکمران بنا کر مدینہ شریف میں گورنر بھیجا گیا، یعنی یہ دور ہوگا مروان بن حکم کا، یا اس سے پہلے دور میں بھی عبد الملک بن مروان کا جو باپ تھا مروان، وہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو ہے وہ مکہ مدینے پہ گورنر تھا، اسی کی اولاد آگے پھر سنبھالتی رہی۔ بہرحال یہ صحابہ کا دور ہے۔ آل مروان میں سے ایک شخص امیر بن کے جب آیا مدینہ شریف، یہ میرے بھائی یہ کوئی پاکستان بننے کے وقت کا واقعہ نہیں ہے، یہ صحابہ کی زندگی کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ اس وقت کے واقعے کی بات ہو رہی کیونکہ صحابہ زندہ ہیں۔ ابو حازم تابعی کہتے ہیں کہ سہل ابن سعد السعدی، یہ وہ صحابی ہیں سہل ابن سعد السعدی، جن سے بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ دایاں ہاتھ بائیں زیرہ پہ رکھیں۔ یہ الموطا امام مالک میں بھی ہے، اور امام مالک سے امام بخاری نے 2 واسطوں سے لی ہے۔ سہل بن سعد السعدی اس حدیث کے راوی ہیں، یہ وہی سہل بن سعد السعدی ہیں۔ رجل من آل مروان، ایک مرد جو ہے وہ آل مروان میں سے مدینے میں حکمران بن کے آیا۔ قال فدعا سہل ابن سعد، تو راوی کہتے ہیں اس نے سہل ابن سعد کو بلایا۔ سہل ابن سعد بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں ہے، صحابی ہے، اور شروع کے صحابہ میں سے ہے، سابقون الاولون میں سے ہے، بدری صحابہ میں سے۔ فَأَمَرَهُ، اور اس نے حکمران تھا، اس نے حکم دیا صحابی کو، اَن يَشْتِمَ عَلِيَّ، کہ علی کو گالیاں دے۔
سب کا لفظ ہونا تو یہ کہتے ہیں جی وہ سب کا تو مطلب ہوتا ہے تنقید، گالی بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں مطلب ہم تنقید لیں گے، یہاں سب کا لفظ نہیں ہے. یشتیما علیہ، سب و شتم، شتم کہتے ہیں گالی نکالنے کو. ابھی بھی آگے مزید تسلی ہوگی اس کا بھی، اگر آپ نے اور مطلب نکالا وہ گالی کیا تھی وہ بھی اس میں آ گئی ہے. یہ وہ حدیث ہے جو کسی ناسبی کے گلے سے نیچے نہیں اترتی. جب ہم کہتے ہیں نا کہ آل امیہ کے دور میں صلح حسن 41 ہجری سے لے کے 99 ہجری سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے دور تک، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے کہ انہوں نے یہ معاملات جو ہیں وہ سیدھے کیے. اور ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان والی آیت سورۃ النحل آیت نمبر 90 داخل کی. خطبے میں سیدنا علی پر ممبروں پر لعنت ہوتی تھی، علی پر لعنت، علی سے محبت کرنے والوں پہ لعنت. یہ کہتے ہیں وہ سب کا مطلب ہے تنقید ہوتی تھی. اچھا صحابہ پہ ممبروں پہ تنقید ہونا یہ اچھا کام ہے؟ آپ تو بڑے عاشق بنتے ہیں صحابہ کے، حضرت علی پہ تنقید ہو تو یہ اچھا کام ہے، کسی اور پہ ہو تو یہ رافضیت ہے. تو یہ رافضیت کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ 41 ہجری سے 99 ہجری تک، صلح حسن کے بعد سے. وہ کہتے ہیں نہیں وہ تنقید ہوتی تھی. تنقید بھی حرام ہے. تنقید نہیں تھی، لعنت ہوتی تھی. یہ الفاظ ہیں صحیح مسلم میں 6229 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. یہ الفاظ میں بدلنے لگوں کہ تو علی کو گالیاں دے. قال فابا، تو راوی کہتے ہیں کہ اس نے تو پھر انکار کیا. یار علی پہ کو گالی نکالے گا؟ نبی کا بچہ، نبی کا داماد، نبی کی اولاد کا باپ، آل محمد کا باپ علی ابن ابی طالب، دنیا اور آخرت میں نبی علیہ السلام کا بھائی، حضور کی لاڈلی بیٹی کا خاوند، کسی کی جرت ہے اس کو گالی نکالے؟ اور وہ صحابی ہو بدری. قال فابا سہل، تو وہ کہتے ہیں کہ سہل نے انکار کر دیا. فقال له، تو اس حکمران نے ان سے کہا اما اذا ابیت، اگر تو انکاری ہی ہے حضرت علی کو گالیاں نکالنے سے، فقل، تو بس اتنا کہہ دے لعن اللہ ابا التراب، تو کہہ ابو تراب پہ اللہ کی لعنت ہو. تو اگر علی پہ لعنت نہیں بھیج سکتا تو علی کی کنیت پہ ہی لعنت بھیج دے. یہ کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہے. یہ لعن کا مطلب تنقید قیامت تک کسی ڈکشنری میں نہیں آئے گا. جھوٹ بولتے ہیں آپ لوگ. لعن اللہ ابا التراب، یہ وہ کہتا نہیں صحابہ کرام کے دور میں جھوٹ بولا جاتا تھا. صحابہ کرام کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جن کو آپ اور میں سب مانتے ہیں، ان پر لعنت کروائی جاتی تھی صحابہ سے ممبروں پر، اور صحابہ انکار کرتے تھے. اور آپ وہ دور اس طرح پیش کر رہے ہیں جس طرح اس دور میں کچھ نہیں ہوتا تھا، اور کہتے ہیں شیخ زبیر علی زئی نے کہہ دیا جھوٹ بولا جاتا. جھوٹ تو چیز ہی چھوٹی ہے. اور یہ آپ کے اس جعلی کلپ کی برکت ہے کہ آج پبلک کے سامنے یہ چیزیں میں لے کے آ رہا ہوں. آپ نے جھوٹا الزام لگایا. آپ جتنی اس طرح کی حرکتیں کریں گے واللہ آپ اپنی پبلک کے سامنے اتنے ہی شرمندہ ہوں گے، کیونکہ آپ کا واسطہ پڑھے لکھے بندے کے ساتھ پڑا ہے، کسی جاہل کے ساتھ نہیں پڑا. اس نے کہا تو کہہ دے ابو تراب پہ لعنت. نعوذ باللہ من ذالک. تو سال ابن ابی سعد نے، بخاری کے الفاظ ہیں 3703، ایک کہکا لگایا. ہائے 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 ہائے، کہکا لگایا. اور انہوں نے کہا تو کہہ رہا ہے کہ ابو تراب پہ لعنت بھیجے. علی تو سب سے زیادہ اسی نام سے ہی خوش ہوتا تھا. وہ حقارت سے آل امیہ نام لیتے تھے. ابو تراب کا مطلب ہے مٹی والا. اب کسی کو کہا جائے مٹی والا، یہاں پہ بھی آپ کسی کو کہہ جائے نا مٹی والا، تو وہ برا ہی مانے گا نا، مٹی والا. تو اس نے یہ سمجھا کہ ابو تراب کہیں گے تو ایک حضرت علی کی تنقیس بھی ہو جائے گی، کنیت بھی سب کو پتہ ہے، ابو تراب ہے، اور ہمارا مقصد بھی حل ہو جائے گا. لعن اللہ ابا التراب، نعوذ باللہ، یہ کہتے. انہوں نے کہا ابو تراب نام سے تو علی اتنا خوش ہوتے تھے، کسی اور نام سے خوش نہیں ہوتے تھے، تم تحقیر سے نام لے رہے ہو. پھر انہوں نے کہا یہ ابو تراب نام کیسے پڑا تھا سال؟ ان کا ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ علی کی کنیت تو ابو الحسن تھی. صحابہ تو ابو الحسن کہتے تھے، لیکن حضرت علی نے اپنی کنیت ابو تراب رکھ لی ہوئی تھی. تو پھر اس کے آگے الفاظ ہے 3703 بخاری میں اور مسلم میں 6229 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کا جھگڑا ہوا. میاں بیوی تھے، آپس میں کسی بات پہ جھگڑ پڑے. حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے نکل گئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور آپ نے کہا فاطمہ کدھر ہے تیرا چچا زاد؟ انہوں نے کہا مجھ سے جھگڑا ہوا تھا تو ناراض ہو کے چلے گئے. اچھا، اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اچھے خاوند وہ ہوتے ہیں جب بیویوں سے جھگڑا ہو تو ناراض ہو کے گھر سے باہر نکل جائیں، نہ کہ یہ کہ بیویوں کو گھروں سے باہر نکال دیں اور وہ توڑ پھوڑ شروع کرتے ہیں.
اور میں الحمدللہ ایسے ہی کرتا ہوں. اچھا، تو علی ابن ابی طالب، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا کہ ڈھونڈو علی کدھر ہے. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ وہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں. علی نے کدھر جانا تھا؟ مسجد میں. مٹی پہ لیٹے ہوئے ہیں اسی طریقے سے زمین پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ علی کو بلا کے لاؤ، آپ فرمایا رکو میں خود جاؤں گا. خود گئے اور سیدنا علی اسی طریقے سے لیٹے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سیدنا علی کے جسم سے مٹی جھاڑی اور فرمایا اٹھ ابو تراب، اٹھ ابو تراب، اوے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ. جس طرح حضرت ابو ہریرہ کو کہا ابو تراب بلیوں والا، پیار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام دے دیا کرتے تھے، نک نیم. یہاں پہ کہا اٹھ ابو تراب، اٹھ ابو تراب. اور سیدنا علی کو یہ نام اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اپنی کنیت ہی بدل لی. ابو الحسن کی بجائے ابو تراب اپنی کنیت رکھ دی. تو سال کہنے لگے ہاں تم مجھے کہہ رہے ہو ابو تراب پہ میں لعنت بھیجوں. مولا علی تو اس نام سے اتنا خوش ہوتے تھے کہ کسی اور نام سے اتنا خوش نہیں ہوا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. تو یہ میں نے کوئی سٹوری بک نہیں پیش کی ہے ان کے علماء کی، انگریزوں کے دور میں لکھی ہوئی کسی کتاب سے نہیں پڑھا، یہ مسلم شریف سے پڑھا ہے. اور خود کھول کے اسلام 360 میں چلے جائیں. اب تو عوام کے ہاتھ میں اسلام 360 بھی آ گیا ہے. انٹرنیشنل نمبر یہی 6229 ملے گا. اور پھر ان سے پوچھیں کہ زبیر علی زئی نے تو بہت چھوٹی بات کی کہ صحابہ کرام کے دور میں لوگ جھوٹ بولا کرتے تھے، یعنی تابعین. اس سے بڑا کام ہوتا تھا. شیخ زبیر صاحب کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ صحابہ کرام کے دور میں ایسے لوگ بھی حکمران بن گئے تھے جو صحابہ کرام کو ممبروں پہ بلا کے حضرت علی پہ لعنت کروایا کرتے تھے، تاکہ آپ کے کانوں اور آنکھوں میں سے آپ کی پبلک کے دھواں چھوٹے کہ یار اتنی بڑی ریالٹی آپ نے ہم سے چھپائی ہوئی ہے. اور یہ ریالٹی اللہ کے فضل سے ہم نے کھول کے پبلک کے سامنے رکھی ہے. یہ میرا انٹرنیشنل پمفلٹ ہے اور یہ تقاضا ہے کہ ان کو فرحان صاحب یہ دکھا دیں. یہ فری، ہم پوری دنیا میں لاکھوں روپے کا یہ پمفلٹ جاتا ہے. اور PDF آپ ahlsunnatpak.com سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے 200 احادیث 70% بخاری اور مسلم سے ہیں، اور باقی کتابوں سے الحمدللہ عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے. شہادت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر شہادت کربلا تک، جنگ جمل، صفین، نہروان، اس کا حقیقی پس منظر، یہ جعلی پس منظر نہیں، خیالی پلاؤ نہیں پکایا ہوا. عبداللہ بن سبا تھا، اس نے 10,000 صحابہ کو دوسری طرف لگا دیا، نعوذ باللہ. یہ عبداللہ بن سبا نے ان کی مت ماری تھی، انہوں نے چند لوگوں کو چھپانے کے لیے سب کچھ کیا. تو یہ الحمدللہ میرے ریسرچ پیپر آپ PDF ڈاؤن لوڈ کریں. 5B ریسرچ پیپر ahlsunnatpak.com سے، واٹس ایپ گروپ سے فری منگوا لیں. آپ اس کی ہارڈ کاپی عثمان بھائی سے منگوا سکتے ہیں فری. اور عثمان بھائی کا نمبر نوٹ کر لیں پوری دنیا کے اندر، +92 321 59000162. مفت PDF آپ کے گھر آئے گا الحمدللہ. مور دین 1 لاکھ روپے سے زیادہ کی ڈاک ہماری الحمدللہ پر منتھ پورے ملک کے اندر فری جاتی ہے. 1 روپیہ ہم کسی سے نہیں لیتے اللہ کے فضل سے. تو یہ آپ نے ہارڈ کاپی بھی فری منگوا سکتے ہیں یہ ریسرچ پیپر کی. اور الحمدللہ یہ تمام علماء تک ہم نے پہنچایا بھی ہے. کسی کے پاس جواب نہیں، وہ کہنا ہے سچائی ہے بس بیان نہیں کرنی چاہیے. تو یہ نمبر +92 321 59000162 عثمان بھائی کا نمبر ہے. کال کریں، ٹیکسٹ بھیجیں، اپنا نام پورا ایڈریس بھیجیں، فری آپ کے گھر میں ڈاک آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. ناسبیت کا جو ہے نا وہ کچا چٹا سارا اس میں کھل گیا ہوا ہے. ناسبیت کہتے ہیں سیدنا علی سے بغض رکھنے والے لوگ، جو مسند احمد میں صحیح حدیث ہے، فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل کتاب میں، کہ سیدنا علی کہتے ہیں میری وجہ سے 2 فرقے دوزخ میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے، ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے. اور میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے، ایک میری دشمنی میں. ہمیں تو بچپن سے محبت میں غلوف کرنے والے بتائے گئے ہیں، دشمنی میں تو کرنے والے وہ خود تھے جو ان مسندوں میں بیٹھے تھے. انہوں نے ہمیں بتایا نہیں ہے کہ صرف رافضی نہیں ہوتے، ناسبی بھی ہوتے ہیں. اور وہ اب تمام اہل سنت کے آف شوٹس کے اندر موجود ہیں. اہل حدیث میں بھی ناسبی ہیں، دیوبندیوں میں موجود ہیں، بریلویوں میں بھی ہیں. بریلویوں میں پہلے بہت کم تھے، اب ان میں بھی زیادہ آنا شروع ہو گئے. تو یہ ناسبی اور رافضی دونوں. اور میں ان کو بتاؤں، یہ شرم کریں، صحیح مسلم کی حدیث ہے 240 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. ابھی میں اس پہ بہت بول سکتا تھا. ایک لیکچر ہے میرا، مسئلہ نمبر 101 مسئلہ، صحیح مسئلہ خروج، خلافت و ملوکیت، صحیح مسئلہ خروج
اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. یوٹیوب پہ جا کے آپ دیکھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ تو سر میں نے ابھی صرف آپ کو تھوڑا سا نمونہ کروایا ہے, ابھی بہت کچھ پڑا ہوا ہے میرے پاس. بلکہ میں آج اسپیشلی چونکہ یہ مجھے کلپ اتنے لوگوں نے بھیجا تھا اور مجھے یہ یعنی ریٹن فارم کے اندر بھی کوسچن لوگوں نے بھیجے تھے کہ میں آج باقاعدہ آتے ہوئے صحیح مسلم شریف اردو ترجمے والی بھی بریلویوں کی ساتھ لے کے آیا تھا کہ میں ان کو صحیح مسلم شریف یہ دکھا دوں. شبیر بدر سب سے بڑا پاکستان میں ادارہ ہے بریلویوں کا. یہ ٹائٹل پیج میں آپ کو دکھا رہا ہوں, باقی آپ مسلم شریف کا مقدمہ خود کھول کے پڑھ لیں. پہلی 92 روایات صحیح مسلم کا مقدمہ ہے جو امام مسلم نے خود لکھا ہے, میں نے نہیں لکھا, خود لکھا ہے انہوں نے, جس میں انہوں نے بتایا کہ تابعین نے کس طرح جھوٹی حدیثیں گھڑنے کے اور جھوٹ بولنے کے ماہر تھے تابعین, اور نیکوکار بھی رج کے تھے اور جھوٹے بھی رج کے سن. یہ دونوں باتیں لکھی ہیں. کہتا ہے جی کذب کا مطلب جو ہے نا جی غلط بیانی ہوتا ہے, جھوٹ نہیں ہوتا. اور جو صحابہ پہ لانتے بھیج رہے ہیں ان کا دفاع کر رہے ہیں آپ لوگ. یہاں میں آپ کو بتاتا ہوں کتنی کتنی جھوٹی روایتیں انہوں نے نبی اسلام کے اوپر گھڑی ہیں. صحیح مسلم کی پہلی 92 روایات صرف اس ٹاپک پہ ہیں کہ صحیح حدیث کیوں ضروری ہے. میں نے مسئلہ نمبر 36 ریکارڈ کروایا, ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. اس میں نے مسلم شریف کا مقدمہ پڑھایا ہے, اور آپ کو لگے گا امام مسلم آج کے دور کا انسان ہے یا انجینئر محمد علی مرزا اس زمانے میں ہے, کوئی فرق ہی نہیں ہے. وہی رونا وہ اس زمانے میں رو رہے ہیں کہ بیڑا غرق ہو جائے گا ضعیف روایتوں کی وجہ سے, آج ہو گیا ہوا ہے. تو یہ مقدمہ میں نے پورا پڑھایا ہے, اور میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے, ضعیف الاسناد احادیث ایمان کے لیے خطرہ. میں آج اس ٹاپک کی طرف نہیں جاؤں گا, میں صرف اس مقدمے میں سے جو شیخ زبیر صاحب پہ اس نے جھوٹا الزام لگایا نا کہ وہ کہتے تھے صحابہ کے دور میں جھوٹ بولا جاتا تھا, میں امام مسلم سے ثابت کروں گا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ جھوٹے لوگ ہی صحابہ کرام کے زمانے کے اندر موجود تھے جنہوں نے جھوٹی حدیثیں گھڑی ہیں, اور مسلمان تھے, کافر نہیں تھے. ورنہ تو حدیث سنتے, یہودیوں سے تو حدیثیں نہیں لینی تھی. اور یہ بھی انہوں نے جھوٹ مشہور کیا جی حضرت عثمان کے قاتلین یہودی تھے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 695 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا عثمان کو آ کے صحابہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے امیر ہیں اور مسجد پہ فتنوں کے امام کا قبضہ ہے, جس کو 14ویں صدی کے ملائیوں نے کہا کہ جی یہ تو تھے وہ صبائی پارٹی تھی. حضرت عثمان نے کہا تو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں. صحابہ نے پوچھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں میں نماز ہی تو ایک نیکی کا کام ہے, نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو, برائی میں ان سے الگ رہو. اسی امام کے پیچھے نماز پڑھو جس نے مسجد نبی پہ قبضہ کیا ہے. یار اگر وہ یہودیوں نے قبضہ کیا ہوتا تو حضرت عثمان یہ کہتا ہے یہودیوں کے پیچھے نماز پڑھو. آپ نے ایسے ایسے جھوٹ بولے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے انجینئر صاحب جیسے مسکین لوگ اٹھائے جن کے سامنے آپ لاچار ہو گئے. وہ تو مسکین تھا لیکن آپ بھی اس کے سامنے لاچار ہو گئے. اب یہ بات مجھے ضمناً آئی, آج میرے ذہن میں یہ بات اچانک آ گئی بڑے سے. یہ صحیح بخاری بھی یہ اے مسلم دیکھی سی نا, ہوں بخاری بھی دیکھو, یہ پڑھی ہوئی نہیں پڑھی ہوئی ہے. اے جناب منوک پہلے کٹ لین دو صحیح بخاری شریف انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 695. یہ تو مجھے نمبر یاد ہے, اکثر یاد ہوتے ہیں اس قسم کے نمبر. یہ صبائی فتنہ جو جھوٹ بولا تھا, یہ میں اب آپ کے سامنے اس کے اوپر نشان لگا رہا ہوں, اور میں آپ کو اس کا باقاعدہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ دکھانے لگا ہوں. اور اس کے اوپر امام بخاری کا باب بھی ہے کہ فتنے اور بدعتی امام, فتنوں کا امام اور بدعتی امام, اس کے پیچھے نماز درست ہے. ٹھیک ہے, ہاں یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ, یہ کسی مفتی اعظم پاکستان کا فتویٰ نہیں ہے, یہ مفتی اعظم اسلام کا فتویٰ ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے جو علماء ہیں نا وہ تو گلی محلوں کے میرے بھائی علماء اور مفتی ہیں, یہ امت کا امام ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 695 جی صحیح بخاری سے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ان کو دکھائیں. پہلے تو بخاری شریف دکھائیں ان کو. اے روزے دی برکتاں نے شیطان قید ہے نا, تو میں کہ وہ آزاد ہونے تو پہلے جڑے وہ شتونگڑے نے نا جڑے من الجنتی والناس, ہاں جی وہ بھی چڑھ جان تاکہ وہ آگے کہ میری باقی اولاد کتنے گئی, صحیح چھوڑ کے گیا سا. اچھا یہ رمضان میں بھی سارے شیاطین نہیں قید ہوتے ہیں, صرف سرکش شیطان ہوتے ہیں, چھوٹے موٹے پھرتے رہتے ہیں, اکثر نظر بھی آتے ہیں. آپ مجھے نہیں پوچھنا کہاں نظر آتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہاں ہوتے ہیں زیادہ تر. اچھا جی یہ دکھائیں جی, ان کو کلوز کریں 695 صحیح بخاری سے. سیدنا عثمان سے آ کے صحابی پوچھتا ہے کہ آپ ہمارے امام ہیں, مسجد پہ فتنے کے امام کا قبضہ ہے, ہمیں بتائیں نمازیں ہم کہاں پڑھیں. انہوں نے کہا 1.5 اینٹ کی مسجد آدھا بناؤ. انہوں نے کہا نماز مسلمانوں میں نیکی کا کام ہے,
نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، برائی میں ان سے الگ رہو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، اور میں کہتا نہیں ہوں، پڑھتا بھی ہوں اللہ کے فضل سے، اور اس کی ترغیب بھی دلاتا ہوں، آج سے نہیں شروع سے دلا رہا ہوں اللہ کے فضل سے۔ باقی تو صرف میٹھی میٹھی باتیں صرف ٹی وی پہ آ کے کرتے ہیں یا اپنے لیکچرز میں امت کو جوڑنے کی، اندر کھاتے وہ کٹر اپنے اپنے فرقوں میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب آ جائیں آپ مسلم شریف کا مقدمہ، یہ مسلم شریف بھی دکھائیں جی ان کو، بریلویوں کا ترجمہ شبیر بردرز کا۔ اس کا مقدمہ میں بریلویوں کا ترجمہ اس لیے پڑھوں گا کہ لوگ کہیں گے یار وہ ذرا یہ ادب والا ترجمہ ہوتا ہے نا، باقی تو گستاخانہ ترجمے کرتے ہیں، وہ کہیں اس نے خود سے نہ کر دیا ہو۔ شبیر بردرز سب سے بڑا پاکستان میں بریلویوں کا یہ ادارہ ہے، اربوں کے شیئرز ہیں اس کے، اس سے بڑا کوئی ادارہ نہیں۔ انہوں نے حدیث کی بے شمار کتابیں چھاپ دی ہیں، سب سے زیادہ، بلکہ اہل حدیثوں سے زیادہ انہوں نے چھاپ دی ہیں۔ اس میں جو صحیح مسلم کا مقدمہ ہے نا جی، میں اس مقدمے میں سے روایات پڑھوں گا۔ اب ساری روایات مجھے وہاں ایچ ڈی کیمرے میں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود ہی مسلم شریف کسی بہانے سے مسلم شریف خود کھولو گے نا، آپ کیمرے کو پیچھے سیٹ کر دیں، میں صرف اب پڑھ کے اس میں سے کچھ چیزیں میں نے انڈر لائن کی ہوئی ہیں، آج کی نہیں، 7-8 سال پہلے کی، آج میں نے اسپیشل اس کو نکالا ہے پھر اس کے لیے، یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ پہلی حدیث جو صحیح مسلم کی ہے نا، مولا علی علیہ السلام سے ہے، مولا علی علیہ السلام سے صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور حضرت علی نے خطبہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ جس نے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے۔ دیکھنا میری طرف جھوٹی بات منسوب نہ کرنا، جو میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ مسلم کی پہلی حدیث ہے مولا علی سے، اور یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ سے روایت آتی ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دے، کہ جی وہ شیخ زبیر لیزئی صاحب تو جی وہ صحابہ کو جھوٹا کہتے تھے، نعوذ باللہ، آگے سنیں، یہ کافی ہے، مسئلہ 36 میں نے سارا پڑھایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ بعض کا شیطان انسان کی شکل میں آ کے حدیث بیان کر کے چلا جاتا ہے، جب لوگ منتشر ہو جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں شخص یہاں حدیث بیان کر رہا تھا، میں نے خود سنا ہے، میں اس کی شکل سے واقف ہوں لیکن میں اسے جانتا نہیں ہوں، حالانکہ وہ شیطان ہوتا ہے۔ اسی لیے محدثین نے اسماء و رجال کا علم ڈیوائز کیا ہے کہ آپ پوری جان پھٹک کریں گے کہ کس راوی سے آپ حدیث لے رہے ہیں۔ اچھا جی، ہاں یہ سن لیں آگے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب ہم پہلے کسی شخص کو کہتے ہوئے سنتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہماری نگاہیں اس پر جم جاتی تھی اور ہمارے کان اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے، لیکن جب سے لوگوں نے ہر طرح کی حدیثیں بیان کرنا شروع کر دی ہیں تو ہم صرف انہی روایات کو قبول کرتے ہیں جن کو ہم پہلے سے جانتے ہوں۔ تو عبداللہ بن عباس کے زمانے میں یہ شیخ زبیر لیزئی صاحب حدیثیں بیان کرتے تھے یا تابعین بیان کرتے تھے یا یہودی کرتے تھے؟ اور عبداللہ بن عباس کہہ رہے کہ اب ہم پہلے واقف ہوں تو ہم پھر اس کو متوجہ ہوتے ہیں، ورنہ ہم کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں ہے بھی ہے کہ نہیں، یہ خود سے بیان کر رہا ہے۔ اچھا جی، اس کے آگے وہ لکھتے ہیں امام مسلم کہ عبداللہ بن ابی ملائکہ کا بیان ہے کہ میں نے ابن عباس کو خط لکھا اور میں نے کہا کہ ابن عباس حضرت علی کے کچھ فتوے آپ کے پاس موجود ہوں تو مجھے بھجوا دیں، کیونکہ حضرت ابن عباس حضرت علی کے وہ قریبی ساتھیوں میں سے تھے نا۔ تو ابن عباس نے حضرت علی کے جو فتوے تھے، جو ان کے فیصلوں کا ریکارڈ تھا، صحیح بخاری میں موجود ہے نا کہ حضرت علی علیہ السلام کوفے کے ممبر پر ظہر سے لے کے مغرب تک بیچ میں عصر کی نماز ایک پڑھتے تھے، بیٹھ کے لوگوں کو مسائل سکھاتے تھے، وضو کرنے کا طریقہ اور مسائل سکھاتے تھے۔ تو حضرت علی ظاہر ہے کوفہ تو پھر علم کا گڑھ بن گیا تھا، حضرت علی کی وجہ سے سب لوگ وہاں پہ شفٹ ہو گئے تھے۔ تو مولا علی علیہ السلام کے فتووں کا ریکارڈ ابن عباس نے منگوایا کہ ابن ابی ملائکہ کو بھیجیں، تابعی کو۔ جب انہوں نے فتوے پڑھنے شروع کیے تو وہ راوی کہتے ہیں کہ جب کوئی ایسی بات سامنے آتی کہ جو روٹین سے ہٹ کے ہوتی تو ابن عباس فرماتے اللہ کی قسم اگر علی نے یہ فیصلہ دیا ہوتا تو علی بھی گمراہ ہو جاتا، انہوں نے یہ فیصلے بدل دیے ہیں۔ حضرت علی کی وفات کے بعد ان کی زندگی میں حضرت علی کے فتوے بدلنے والے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تھے یا تابعین تھے؟ تابعین۔ یہ آندہ اللہ دے بندو ایک کلپ نہ اس نے ریکارڈ کرانا۔ آگے سنیں، ابو اسحاق کہتے ہیں جب لوگوں نے حضرت علی کی وفات کے بعد نئی بدعتیں ایجاد کر لیں تو حضرت علی کے ایک ساتھی نے کہا اللہ ان کو برباد کرے، ان لوگوں نے اتنا بڑا علم خراب کر دیا ہے۔ یعنی حضرت علی کے فتاوا تھے، جس طرح آج بھی سپریم کورٹ کے پرانے فیصلوں سے بھی ہائی کورٹ ڈیسیژن لیتا ہے نا جی، سپریم کورٹ نے فلاں فیصلہ اس وقت میں کیا تھا، اس کی پلی لیتے ہوئے ہم بھی یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو حضرت علی جو ہیں کوفے میں پہنچ کے حضرت ابو بکر عمر کے فیصلوں سے پلی لیتے تھے اور بعد کے لوگ حضرت علی کے فیصلوں سے۔ آگے ابن سیرین تابعی فرماتے ہیں 110 ہجری میں فوت ہوئے ہیں
کہ پہلے زمانے میں، اچھا ابن سیرین جب کہہ رہا ہے پہلا زمانہ تو صحابہ کے زمانے کو ہی کہہ رہا ہے نا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو، خود تو وہ تابعی ہیں. پہلے زمانے میں اسناد کے بارے میں ہم تحقیق نہیں کیا کرتے تھے، لیکن جب سے فتنے ہوئے ہیں تو اہل علم نے یہ تحقیق کرنا شروع کر دی ہے کہ ہمیں اپنی سردوں کے راویوں کے بارے میں بھی بتاؤ. اگر وہ راوی اہل سنت ہو تو روایت قبول ہو جاتی ہے، اگر وہ اہل بدعت ہو تو قبول نہیں ہوتی. یہ اہل سنت جو ہے نا، وہ اہل سنت انفی دیوبندی، اہل سنت انفی بریلوی، اہل سنت سلفی اہل حدیث نہیں ہے. یہ اہل سنت صحابہ تابعین والا، سنت کے طریقے پہ چلنے والا. اہل بدعت کی روایت قبول نہیں کرتے. آگے آئیں جی، ابو زناد تابعی کہتے ہیں، تبع تابعی ہیں. وہ کہتے ہیں میرے والد کا بیان ہے، والد ہوا تابعی، کہ میں نے مدینہ منورہ میں 100 ایسے لوگوں کو پایا جو سب نیک تھے، لیکن ان کے نیک ہونے پر بھی اتفاق تھا اور اس پر بھی اتفاق تھا کہ ان میں سے کسی کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ یہ حدیث بیان کرنے کے اہل ہی نہیں ہے. یہاں پہ بھی آپ یہ نیک لوگ دیکھ رہے ہیں نا، جو بڑی بڑی جھوٹی روایتیں قصہ کہانی بیان کرتے ہیں. ابھی تو آگے امام مسلم کا بھی آنا ہے فتویٰ، وہ سب سے ہائٹ ہے اس میں جو آگے آئے گی. آگے عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں اسناد دین کا حصہ ہے، اگر سند نہ ہو تو ہر شخص اپنی مرضی کا دین بیان کرے. ایک مولانا صاحب نے اس کو اسناد سے مراد اپنی مولوی کی ڈگری سمجھ لی، ان کا سند لفظ آ گیا، چلو میں مت مار دیں پبلک. یہ اسناد ہوتی ہے جیسے ہے امام بخاری کہتے ہیں میں نے سنا احمد بن حنبل سے، احمد بن حنبل نے سنا محمد ابن ادریس شافعی سے، شافعی نے سنا مالک بن انس سے، مالک بن انس نے سنا نافع سے، نافع نے عبداللہ بن عمر سے، عبداللہ بن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اس چین کو، اس ٹریک کو، اس طریق کو کہتے ہیں سند. یہ تو ہڑی ڈگریاں نہیں نے، کیونکہ آپ کی ڈگریاں بریلویوں کی دیوبندی نہیں مانتے، دیوبندیوں کی بریلوی نہیں مانتے، کہتے ہیں یہ تو جاہل ہے، وہ کہتا ہے وہ تو جاہل ہے. یہ تو ہڑی ڈگریاں تو سب نے جاہل ڈکلیئر کی ہوئی ایک دوسرے میں آپس میں. ہم کہتے ہیں شاید سارے ہی صحیح کہہ رہے ہوں، ہم سب کی تصدیق کرتے ہیں، ہم کسی کو ناراض نہیں کرتے. ٹھیک ہے، لا نفرق بین احد، ہم کسی کا انکار نہیں کرتے ان میں سے. اچھا جی آگے چلیں. یہ تو میں 1 گھنٹہ بول سکتا تھا، میں آپ کو موٹے موٹے جو انڈر لائن کیے ہیں. ہائے یحییٰ بن سعید القطان تبع تابعی، بڑی مشہور یہ تبع تابعی 198 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. یحییٰ بن سعید القطان کے بارے میں احمد بن حنبل فرماتے ہیں اس سے زیادہ نیک آدمی میں نے محدثین میں نہیں دیکھا. اور یہ وہی ہیں جو جن کا میں نے بتایا تھا کہ ان کے جبے میں ہر وقت تسبیح ہوتی تھی 100 دانوں کی. یحییٰ بن سعید القطان بہت پرہیزگار تبع تابعین تھے. اب یہ پرہیزگار لوگوں کی آپ بات سنیں. یحییٰ بن سعید القطان کا بیٹا اپنے والد سے نقل کرتا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ نیک لوگ سب سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ جھوٹ احادیث کے بارے میں بولتے ہیں. اب ذرا یہ نیک لوگ میں نام لیے بغیر کہوں گا، آپ کے ٹی وی چینلز کے اوپر اور آپ کے سوشل میڈیا پہ کئی سٹوریاں سنانے والے بڑی میٹھی میٹھی باتیں، پیچھے ہلکے ہلکے میوزک چل رہے ہوتے ہیں، بڑی رکت انگیز واقعات، قصے کہانیاں دو ملائی بیان کر رہے ہوتے ہیں. یہ تمام مکاتبہ فکر میں وہ میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے لوگ موجود ہیں. اب ہماری چونکہ اکیڈمی کی اسٹریٹجی چینج ہوئی ہے، ورنہ میں پہلے نام بھی لے دیا کرتا تھا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے ایک بہت بڑے عالم دین دیوبند مکتبہ فکر میں بھی ہیں، اور ایک بہت بڑے عالم دین بریلوی مکتبہ فکر میں بھی ہیں. نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں وہ. اچھا، میٹھی میٹھی جھوٹی جھوٹی، یہ آج کے زمانے کے نہیں، اس زمانے میں بھی تھے، تابعین کے زمانے میں. اگر ایک تبع تابعی کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ جھوٹ میں نے بولتے ہوئے جو ہے نیک لوگوں کو دیکھا ہے، تابعین کو دیکھا. اور تابعین کس کے زمانے کے؟ صحابہ کے. آگے سنیں، بات ختم نہیں ہوئی. ابن ابی عتاب کہتے ہیں میری ملاقات یحییٰ بن سعید القطان کے بیٹے سے ہوئی تو میں نے کہا کہ مجھے محمد بن یحییٰ نے آپ کے باپ کے بارے میں آپ کے ریفرنس سے یہ قول ذکر کیا ہے. تو انہوں نے کہا بالکل صحیح سنا ہے، میرا باپ یہ کہا کرتا تھا کہ نیک لوگ سب سے زیادہ جھوٹ احادیث کے بارے میں بولتے ہیں. اب امام مسلم کا ذرا فتویٰ سنیں، میٹھی سی بات. امام مسلم فرماتے ہیں یہ نیک لوگ جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولتے، بلکہ جھوٹ ان کی زبانوں پر ہر وقت جاری رہتا ہے. ایڈے جھوٹے نے، جھوٹ بول بول کے نکلتا ہی جھوٹ ہے، قرآن حدیث نکل ہی نہیں سکتا انہاں دی زبان تو. امام مسلم نے قلم ہی توڑ دیا. انہوں نے کہا آپ یہ نہ سمجھیے گا یہ پلان کر کے جھوٹ بولتے ہیں، اے ہوندے ہی جھوٹ ہے جی قصہ کہانیاں سنانے والے، ان پہ فی البدی جھوٹ جاری ہوتا ہے. یہ امام مسلم نے قلم ہی توڑ دیا. سنیں دوبارہ الفاظ. ہوئے 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 ہوئے. قال مسلم یقول یجری الکذب کذب علی لسانہم ولا یتعمدون الکذب. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جھوٹ ہے نا، یہ جان بوجھ کے نہیں بول رہے ہوتے، بلکہ ان کی زبان پہ سلپ ہی جھوٹ ہوتا ہے. اور سر ظاہر ہے جھوٹ بولنے سے تو پبلک کو اشتعال آتا ہے. جب آپ جھوٹے قصہ کہانیاں سناتے ہیں لوگ کہتے ہیں اوہ سبحان اللہ کیا بات کی ہے، واہ، یہ وہ ہوتی ہے بات. پھر ٹھیک ہو گیا جی.
جھوٹ بھائی مزیدار تو ہوتا ہے نا. پھر آگے چلیں. اللہ تعالیٰ ان علماء کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنائے جن کی برکت سے یہ کلپ ریکارڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آگے سنیں, بڑی مزے کی بات ہے. حمام کہتے ہیں ایک مرتبہ ابو داؤد آما قتادہ سے ملنے آئے. قتادہ بھی تابعی ہیں, ایک صحابی بھی ہے قتادہ. جب وہ چلا گیا تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ شخص اس بات کا دعوے دار ہے کہ اس نے 18 بدری صحابہ کو دیکھا ہے. 18 بدری صحابہ کو. قتادہ نے کہا وہ یہ شخص تو طاعون کے مرض سے پہلے بھیک مانگا کرتا تھا, اس کا علم حدیث سے کیا واسطہ؟ اللہ کی قسم یہ تو شاعی کوئی نہیں ہے. حسن بصری جیسے تابعی نے بھی کسی بدری صحابی سے کوئی حدیث نہیں سنی, اور سعید ابن مسیب جیسے تابعی نے بھی کسی بدری صحابی سے کوئی حدیث نہیں سنی سوائے ایک شخص کے, سعد ابن ابی وقاص کے. ان کا نام سعد بن مالک ہے, کنیت جو ہے وہ مالک کی ابی وقاص ہے. یہ دونوں ایک ہی صحابی کے نام ہے, بخاری میں دونوں نام آتے ہیں, سعد ابن ابی وقاص اور سعد بن مالک. وہ کہتے ہیں کہ حسن بصری اور سعید ابن مسیب جو خیر التابعین ہے, یہ وہ تابعین ہے جن سے صحابہ نے بھی حدیثیں روایت کی ہوئی ہیں. وہ بھی صرف ایک بدری صحابہ سے حدیث بیان کر رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں میں 18 کو ملا ہوا ہوں. تو وہ یہ 18 کا جھوٹ بولنے والا کون تھا؟ شیخ زبیلی زئی صاحب کا شاگرد تھا, یا انجینئر صاحب کی اکیڈمی کا بندہ تھا, یا بریلوی دیوبندی اہل حدیث تھا, یا تبلیغی جماعت سے تھا, یا دعوت اسلامی سے تھا؟ تابعی تھا, اور کہہ رہے 18 بدری. تو دوسرے نے پکڑ لیا, ان کا جھوٹ مار دا جے. اے جھوٹیاں کو پریشان, آج کل لوگ کہتے ہیں یار اتنے علماء جھوٹ بول کو نہ پریشان ہویا کرو اللہ دے بندو. جدو صحابہ دے دور جدے جھوٹے مولوی گزرے نے تے آج دے زمانے چ ہوتے کوئی ایسی گل نہیں یار, پریشان نہ ہو. انہوں نے اولاد ختم تو نہیں ہوگی نا, یہ انہی کی اولاد ہے نا سر. ٹھیک ہو گیا, آگے چلیں جی. اسی طرح ایک تابعی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس کو کہتا ہے, یہ شخص کہتا ہے جی حضرت انس بن مالک سے میں نے فلاں روایتیں سنی ہے. دوسرا تابعی کہتا ہے اللہ کا خوف کرو, اس نے تو پوری زندگی میں حضرت انس بن مالک سے کبھی ملاقات ہی نہیں کی ہے. اسی طریقے سے علی بن مسہر کہتے ہیں میں نے اور حمزہ نے ابان بن ابی عیاش سے 1000 حدیثیں سنی, جس کا میں نے بتایا جس نے حضرت عمر پہ تہمت باندھی ہے کہ وہ انہوں نے فاطمہ کو شہید کیا. ابان بن ابی عیاش 1000 حدیثیں سنائی اس تابعی نے. اور یہ وہ تابعی ہے جو امام حنیفہ کا استاد بھی ہے. یہ نہ کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ, مطلب امام حنیفہ کے استاد میں بڑے کذابین بھی لوگ موجود ہیں جن کو امام حنیفہ نے چھوڑ دیا تھا. جابر جوفی کا بھی ذکر آئے گا اسی صحیح مسلم کے مقدمے میں کہ وہ کذاب تھا, بلکہ امام حنیفہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جابر جوفی سے زیادہ کذاب شخص کوئی نہیں دیکھا, اور عطا بن ابی رباح سے افضل شخص کوئی نہیں دیکھا. اور عطا بن ابی رباح تابعی تھے, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ امام حنیفہ تبع تابعی تھے. اگر کسی صحابی کو دیکھا ہوتا تو وہ اس کا نام لیتے کہ وہ سب سے افضل صحابی ہے. بہرحال ابان بن ابی عیاش سے میں نے اور حمزہ نے 1000 حدیثیں سنی. ایک مرتبہ میری حمزہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت کی, اور میں نے خواب میں ابان کی سنی ہوئی حدیثیں پیش کی تو نبی علیہ السلام نے صرف 5 روایتوں یا 6 روایتوں کی تصدیق کی, باقی حضور نے خواب میں فرمایا ساری جھوٹیاں نے, ساری جھوٹی. ٹھیک ہو گیا جی, آگے چلے جی. مولا بیان کرتے ہیں کہ ابو وائل کہتے ہیں کہ جنگ صفین کے موقع پر عبداللہ بن مسعود ہمارے پاس آئے اور انہوں نے ہم سے حدیث بیان کی. تو ابو نعیم نے کہا کیا عبداللہ ابن مسعود مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے تھے؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, عبداللہ ابن مسعود جنگ صفین سے 4 سال پہلے فوت ہو گئے تھے 33 ہجری میں. وہ تابعی کہتا ہے کہ جی جنگ صفین پہ عبداللہ بن مسعود سانو ملنا ہے سن, انہوں نے حدیث بیان کی تھی. وہ کہندہ اللہ دیا بندیا وہ قبر جو نکل کے آگے سن, ان کو کیا پتا تھا کہ بزرگان دین تو قبر سے نکل جاتے ہیں, تابعین کو نہیں پتا تھا کہ صحابہ قبر سے نکل سکتے. انہوں نے کہا یار قبر سے تو نہیں کو نکل سکتا, یہ جھوٹ ہے. اس طرح آگے آتا ہے کہ ایک راوی کی انہوں نے برائی بیان کی تو دوسرے نے کہا کہ آپ تو اس کی غیبت کر رہے ہیں. تو امام مسلم کہتے ہیں اس تابعی نے کہا کہ غیبت نہیں ہے بلکہ حدیث کا حکم لگانے کے لیے ضروری ہے کہ جو جھوٹے لوگ ہیں ان کی برائی لوگوں کے سامنے بیان کی جائے. ٹھیک ہوگا جی, یہ دیکھ لیں. یہ تو میں مسلم کا پورا مقدمہ دوبارہ پڑھا دیتا, بہرحال ٹیسٹ کے لیے کافی ہے. شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ پر جھوٹا الزام لگایا, میں نے اس کے جواب میں تھوڑی سی بات کی. ابھی جو شیخ اشرف علی تھانوی المتوفا 1362 ہجری کے حوالے سے جو ایک گستاخانہ معاملہ ہے, انشاءاللہ مجھے کبھی موقع ملا تو میں اس کی حقیقت بھی کھول کے بیان کروں گا. ابھی فی الحال میں اس کو لانچ کرنے لگا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کے علماء ان کو دھوکہ دے رہے ہیں. ہم تمام علماء کی عزت کرتے ہیں لیکن علماء بھی اپنی عزت کروائیں, جھوٹے الزامات نہ لگائیں, علمی رد کریں. میں تو کہتا ہوں وجادلہم باللتی ہی احسن, پورا مجادلہ کریں آپ جوش سے, جھوٹ کے بغیر.
ٹھیک ہوگا جی؟ ابھی اذان شروع ہوئی ہے، اذان کا جواب دیں، باقی انشاءاللہ نماز عصر کے وقفے کے بعد. ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز عصر کے وقفے کے بعد اگلا سوال ہے جی، علماء کا موقف ہے کہ قرآن بھی محفوظ ہے اور حدیث بھی محفوظ ہے، اس لحاظ سے تو دونوں کا مقام ایک جیسا ہوا، پھر قرآن اور حدیث میں آخر فرق کیا ہے؟ وضاحت فرما دیں، شکریہ. بہت امپورٹنٹ سوال ہے جی یہ. میرے بھائیو، سنن ابی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن اور اس کے مثل عطا فرمایا، یعنی سنت. اور سنت ظاہر ہے یہ قرآن سے مقدم ہے اس حوالے سے کہ سنت ابراہیمی قرآن کے نزول سے پہلے جاری تھی. قرآن حکیم نے جو سنت ابراہیمی میں صحیح چیزیں تھیں ان کو انڈورس کیا اور جو غلط چیزیں تھیں ان میں اصلاح فرما دی. اس لیے آپ دیکھیں قرآن حکیم کہتا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے. قرآن نے حج کے مہینے بتائے نہیں ہیں، رمضان کے مہینے کا ذکر آیا، حج کے مہینوں کا آیا نہیں ہے، حالانکہ سورۃ الحج میں موجود ہے. سورۃ الحج موجود ہے، سورہ رمضان کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ سنت سے جاری تھا. سب کو پتا تھا کہ حج کے مہینے کون سے ہیں. رمضان کے بعد کنزیکٹیو جو مہینے ہیں نا، شوال کا اور ذیقعدہ کا اور ذوالحجہ، یہ تینوں حج کے مہینے تھے. کیونکہ ظاہر ہے لوگوں نے اتنی دور سے ٹریول کر کے آنا ہوتا تھا تو رمضان کے فوراً بعد ہی وہ شروع کر دیتے تھے اپنا جہاں سے نکلنا ہوتا تھا. یہ تو نہیں تھا آج تو 4 گھنٹے کی ڈرائیو جو فلائٹ ہے، اس وقت تو 4 مہینے لگ جاتے تھے یہاں سے پہنچنے کے لیے وہاں پہ. تو حج کے لیے لوگ رمضان کے فوراً بعد اپنے اپنے علاقوں سے روانہ ہو جاتے تھے. کسی کو 1 مہینہ، کسی کو 2، کسی کو 3 مہینے لگتے تھے پہنچتے ہوئے. اور احرام کی پابندیاں ہمیں تو بڑی کم برداشت کرنی پڑتی ہیں، ان بیچاروں کو تو کئی ہفتے احرام کی پابندیوں سے گزرنا پڑتا تھا. ظاہر ہے جب وہ میقات کراس کرتے تھے تو اس کے بعد بھی ابھی 100 کلومیٹر پڑا ہوا ہے، تو ان کے لیے تو 2 دن اور 1 رات کی مسافت ہوتی تھی نا، یہ 100 کلومیٹر طے کرنا. بہرحال سنت جو ہے وہ قرآن سے مقدم اس حوالے سے ہے کہ قرآن حکیم پہلے سے موجود تھا اور سنت پہلے سے موجود تھی. قرآن نے جو سنت کی خرابیاں ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا اور جو سنت ٹھیک تھی اس کو اسی طریقے سے سنت ابراہیمی کو اسٹیبلش کر دیا. جس طرح کہ آتا ہے کہ جو طواف کعبہ ہے وہ سیٹیوں اور برہنہ کرتے تھے، اس کو قرآن حکیم نے پھر کنڈیم کر دیا. حدیث جو ہے اسی سنت کا ریکارڈ ہے جو تقریباً 250-300 سال کے بعد کمپائل کیا گیا. ساتھ ساتھ پرسنل نوٹس تو لوگوں کے تھے. الموطا امام مالک پہلی حدیث کی کتاب لکھی گئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے تقریباً 150 سال کے بعد. امام مالک بن انس المتوفی 179 ہجری نے لکھی. اس کے بعد پھر حدیث کا ایک سارا سلسلہ شروع ہوا. پہلے لوگ حدیثیں زبانی یاد رکھتے تھے. عرب کے لوگوں کو اپنی یاداشت کے اوپر بڑا مان تھا اور اسی لیے وہ یاداشت کے ذریعے چیزیں ٹرانسفر کیا کرتے تھے. پھر ریٹن ریکارڈ آ گیا اور پھر وہ فریز ہو گیا. اور حدیث بہرحال جو فریز ہوئی ہے وہ بالمفہوم ہے. اسی لیے آپ دیکھیں ایک حدیث جب کئی راویوں سے آتی ہے تو تھوڑے تھوڑے احادیث کے الفاظ کا فرق ہوتا ہے. اس لیے راوی پھر اینڈ پہ کہتا ہے او کما قال علیہ السلام، یا پھر جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا. تو حدیث بالمفہوم ٹرانسفر ہوئی ہے. کچھ الفاظ باللفظ بھی ہیں جیسے نماز ہے، چونکہ وہ سنت کے ساتھ ٹرانسفر ہوئی ہے، وہ باللفظ بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. ان میں بھی الفاظ کا فرق ہے تھوڑے بہت معمولی سے. حدیث جو ہے وہ بالمفہوم ٹرانسفر ہوئی ہے، لہٰذا ہم حدیث کو کبھی بھی قرآن کی طرح محفوظ نہیں مان رہے ہوتے. نعوذ باللہ. جو قرآن کی طرح محفوظ کہا جاتا ہے اس سے مراد ہے کہ جس طرح قرآن کو اللہ نے محفوظ کرنے کا ذمہ لیا ہے، حدیث کو بھی لیا ہے امت محمدیہ کے ذریعے سے. صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہے مولا علی علیہ السلام سے، بخاری میں بھی موجود ہے کہ جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. اس قسم کی کئی احادیث ہیں. مسئلہ 36 میں نے بتائی ہیں. صحابہ کرام میں کوٹ کوٹ کے یہ بات بھری گئی تھی کہ جھوٹی حدیث نبی علیہ السلام کی طرف منسوب نہیں کرنی. اسی لیے صحابہ کرام سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئیں، لیکن کوئی جھوٹی حدیث گھڑنا کسی بھی صحابی سے ثابت نہیں ہوا. اس جرم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو الحمدللہ محفوظ رکھا. تو ہم حدیث کو بالمفہوم مانتے ہیں، قرآن کو باللفظ. اسی لیے ہم قرآن کو کہتے ہیں وحی مطلوب، جس کی تلاوت کی جاتی ہے. حدیث کی تلاوت تو نہیں کی جا رہی ہوتی. اور ایگزیکٹ ہماری یہ کلیم بھی نہیں ہوتا ہے کہ ورڈ بائی ورڈ ویسے. ہم کہتے ہیں ایسا ہی یا اس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا. آپ صحیح مسلم شریف کھول لینا، ایک حدیث کو آپ لینا تو امام مسلم نے ایک حدیث کئی صحابہ سے روایت کی ہے اور وہ سارے کے سارے طرق ایک جگہ پہ جمع کر دی ہیں. مثلا یہ جو پہلی حدیث ہے
یہ 6 صحابہ سے جمع کی ہے. پہلے مولا علی سے لے کے آئے, پھر مغیرہ ابن شعبہ سے لے کے آئے, پھر انس ابن مالک سے, پھر جابر بن عبداللہ سے, پھر عبداللہ بن عباس سے, پھر ابو ہریرہ سے, کہ جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. کسی میں الفاظ آتے ہیں, دیکھنا میرے بارے میں بات کرنا کوئی عام آدمی کسی بات کرنا نہیں ہے, جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی وہ دوزخ میں جائے گا. اس طرح تھوڑے بہت الفاظ کے فرق کے ساتھ وہ سارے صحابہ روایت کر رہے ہیں, مفہوم ایک ہی ہے. یہ نہیں ہے کہ مفہوم ہی بدل گیا ہے, کہ ایک کہہ رہا ہے کہ حدیث منسوب کی تو وہ مقام دوزخ میں دیکھ لے, اور دوسرا کہے گا جس نے حدیث منسوب کی تو مقام جنت میں دیکھ لے. اس طرح تو نہیں ہوگا. تو اس لیے حدیث کو ہم کہتے ہیں بالمفہوم اور قرآن باللفظ. قرآن وحی مطلوب جس کی تلاوت کی جاتی ہے, حدیث غیر مطلوب جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. اس طرح حدیث قدسی بھی جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے الفاظ میں بیان کیا, اس کو بھی ہم وحی مطلوب نہیں کہتے. لہٰذا حدیث کو قرآن کے لیول پہ کوئی نہیں مانتا, بلکہ سنت جو ہے اسی کا ریٹن ریکارڈ حدیث کی فارم میں آیا, اور سنت اور عملی تواتر خود اتنی بڑی چیز ہے کہ قرآن کی اتھینٹسٹی بھی سنت ہے. قرآن جو ہے ہم تک جو پہنچا ہے وہ سنت اور عملی تواتر کے ذریعے پہنچا ہے. میرے ایک یوٹیوب کے اوپر کلپ بھی ہے, حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے. فرق ہے, اس میں کچھ باریکیاں ہیں, وہ کلپ آپ دیکھ لیں کہ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے. بہرحال یہاں پر میں نے یہ چیز کلیئر کر دی. جو سوال ہوا تھا کہ دونوں محفوظ ہیں, کس طرح کے محفوظ ہیں, وہ باللفظ ہے, یہ بالمفہوم ہے. ظاہر زمین اسمان کا فرق ہے, بل اینڈ رزلٹ یہی ہے کہ دونوں الحمدللہ محفوظ ہیں. قرآن کے حوالے سے آپ دیکھ لیں, انڈونیشیا کا مسلمان ہو, افریقہ کا مسلمان ہو, رچیا کا مسلمان ہو, آپ کوئی آیت پڑھیں, زبر زیر کی بھی غلطی کر دیں نا, تو جو دوسرا قرآن جاننے والا آپ کی غلطی نکال دے گا کہ یار یہ آپ نے کیا پڑھا. یہ قرآن کی اتنی بڑی فائدہ, یہ دنیا کی کسی کتاب میں ایسا نہیں ہے. ایون جتنی ریلیجس کتابیں ہیں, آپ ان کی آیات پڑھیں کو کاؤنٹر ویریفائی نہیں کر سکتا. یہاں پہ جناب کوئی سورہ اخلاص کا جو ایک آیت کی زبر زیر بدل کے بتائے, آگے ہزاروں بندے کہیں گے جناب یہ نہیں اس طرح ہے سورۃ الفاتحہ. بلکہ وہ ایک میں لیکچر دیکھ رہا تھا, یوسف ایسٹس لیکچر دے رہے تھے, اس لیکچر کے دوران ایک کرسچن مسلمان ہوا اسی بات کے اوپر, کیونکہ وہ خود بھی پروٹیسٹنٹ عیسائی رہ چکے ہوئے تھے. تو بتا رہے تھے کہ قرآن کتنا محفوظ ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ ہزاروں کا مجمع ہے, میں آیت پڑھوں گا آدھی, مجمع جواب دے گا. انہوں نے کہا پڑھو جی, ان الدین عند اللہ, سب نے کہا الاسلام. اچھا, انہوں نے کہا ایاک نعبد, آگے سب نے پڑھا وایاک نستعین. اچھا, اس دن مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ واقعی یار کو ڈنڈی مار ہی نہیں سکتا قرآن کے اندر. تو حدیث میں تو علماء نے ڈنڈیاں ماری نا, پھر ضعیف صحیح کا چکر بھی آ گیا, اب کتابیں کہیں ترجمہ ہوئی ہیں, اب بھی بڑی محنت ہوئی ہے, پھر الفاظ کے, پھر صحیح ضعیف کے, اور کہیں قرآن میں اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے. قرآن اور اس کی مثل دیا گیا یعنی سنت, اور اس سے مراد یعنی آج کی ڈیٹ میں حدیث اسی سنت کا ریکارڈ ہے. لیکن مثل سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ 100% مثل ہے. مثال کے طور پہ جیسے میں کہوں کہ چونا دودھ کی طرح سفید ہوتا ہے, سفید ہونے میں دودھ کی طرح ہے, باقی کوالٹی چونے کی دودھ والی نہیں ہے سفید ہونے میں. اسی طریقے سے دین میں محفوظ ہونے کے اعتبار سے حدیث سنت کی حدیث جو ہے وہ قرآن کی طرح ہے, لیکن اس کی انٹینسٹی اور باقی جتنی نٹی گٹیز ہیں اس میں اس طرح نہیں ہے. محفوظ اس حوالے سے ہے کہ امت کے اجماعی تواتر, عملی تواتر اور اجماعی فہم نے ایک چیز کو ٹرانسفر کیا, اور اس میں بھی ظاہر جو اجماعی باتیں جہاں پہ اختلاف آ رہے ہیں وہاں پہ ظاہر اختلاف تو اپنی جگہ موجود ہے. کلیئر ہو گیا جی؟